انشاءاللہ العزیز آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اسلام میں عورت کا مقام اور حیا کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گویا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں خود بڑے حیا والے تھے اور حیا کو ہی پسند فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے اندر اپنے پیارے پیغمبر حبیب رب العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو القاب دیے ان میں سے ایک لقب رحمت والا ہے، رحمت للعالمین۔ اپنے لیے چنا رب العالمین میں ساری کائنات کا رب ہوں اور اپنے محبوب کے لیے چنا کہ یہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اسلام نے جو عورت کو توقیر دی ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، کسی مذہب نے نہیں دی۔ اگر عورت چھوٹی ہے تو اس کی حفاظت اس کے بھائی اور اس کے باپ کے ذریعے کروائی۔ اگر عورت جوان العمر ہے تو پھر نکاح کر کے خامد اور اس کے بیٹے کے ذریعے کروائی۔ گویا کہ اسلام نے ہر عورت کو دو محافظ دیے، بچپن سے لے کر جوانی تک بھائی اور باپ، اور پھر جوانی سے لے کر قبر کی آغوش تک اس کا خامد اور اس کا بیٹا۔ پھر اسلام نے ایسا حق دیا، مردوں کو ایک حق ملتا ہے وراثت میں، لیکن عورت کو دو حق ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کے باپ کی طرف سے بھی وراثت میں حق ملے گا اور دوسرا حق اس کے خامن کی وراثت میں سے بھی اس کو حق ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اور ہماری شریعت نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ بڑا بلند ہے۔ اسلام سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی ہوتے ساری
جو بیٹی پیدا کرنے والی دائی ہوتی اسے لوگ کہتے اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہی مار دینا، وہی دفن کر دینا۔ البتہ انہوں نے ایک کلیہ بنایا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا کنواں خریدتے اور اس کے کھدائی کر کے اس کے اوپر عورت کو بٹھاتے، عورت بچے کو جنتی، اگر بیٹا ہوتا تو پکڑ کر اٹھا لیتے، اگر بیٹی ہوتی تو وہی مٹی ڈال کر اس معصوم کو دفن کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی اسلام میں نہیں آئے، کسی کو کہا یار میں ہر ٹائم بے چین رہتا ہوں، روتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، نیند نہیں آتی، ہر طرح کا کھانا میرے سامنے ہوتا ہے لیکن بھوک نہیں لگتی، کھا نہیں سکتا، سکون نہیں ہے۔ حالانکہ دحیہ کلبی ایک قبیلے کے سردار تھے، ہر طرح کی آرائش ان کی زندگی میں موجود تھی، لیکن سکون پھر بھی نہیں تھا۔ کسی سے کہا، کافر تھا، بتوں کو پوجنے والا تھا، لیکن کہا میں بھی آپ کی پارٹی میں سے ہوں، میں بھی بتوں کو پوجنے والا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، مدینہ میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، درختوں کے پتے کھا کر، کھجوریں کھا کر گزارا کرتے ہیں، لیکن ان کے چہروں پر ایسا اطمینان اور سکون نظر آتا ہے مجھے دنیا کے کسی آرام دہ انسان کے چہرے کے اوپر بھی نظر نہیں آتا۔ لہذا آرام چاہتے ہو تو وہ رحمت للعالمین کے قدموں میں چلے جاؤ۔ اس سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں عکاس کا میلہ لگتا تھا، اس میں دحیہ کلبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑے جوان تھے اور بڑی ہمت والے تھے، اتنے خوبصورت چہرہ تھا، تو دل ہی دل میں خیال کیا اللہ اتنا خوبصورت چہرے والا یہ بھی جہنم میں سڑے گا، جلے گا، اللہ اس کو اسلام کی دولت دے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی وجہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی، دحیہ کلبی اللہ کے رسول کے دربار میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون نہیں، کھاتا ہوں، بھوک نہیں لگتی، کوئی چیز سامنے پڑی ہوتی ہے کھانے کو دل نہیں کرتا، نیند نہیں آتی، مجھے آپ کسی نے پتہ بتایا کہ مدینہ میں محمد الرسول اللہ ہیں، ان کے پاس جائیے، ان کے پاس ایک ایسا مذہب ہے اگر اس میں چلے جائیے تو بندہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آؤ اسلام میں اللہ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دحیہ کلبی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن 3 گناہ میرے اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ پہلا گناہ، میں ایک قبیلے کا سردار تھا اور قبیلے میں سے عورتیں کو مارا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دار اسلام میں خارج ہو گیا نا، پچھلی کی توبہ کر، اللہ سارے معاف کر دے۔ کہا اللہ نے یہ تو معاف کر دیا، جو اب بتاؤں گا وہ نہیں اللہ معاف کرے گا۔ کہا بتاؤ کون سا گناہ ہے؟ کہا میں نے بتایا نا میں قبیلے کا سردار تھا اور سینکڑوں کی تعداد سے ایسی بچیاں، جس کے گھر بچی پیدا ہوتی سردار تھا پکڑ کر لے کر اس کو زندہ دفن کر دیتا۔ جو مجھے یاد ہے ان کی تعداد 100 ہے، 100 سے بھی زائد بچیاں ایسی ہیں جو میں نے اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی رحمت کی طرف نظر دوڑائی اور کہا جاؤ دحیہ پچھلے گناہوں کی توبہ کر،
اسلام میں آ گیا ہے تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ کہا یا رسول اللہ تو تیسرا گناہ لگا ہونا، یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب یہ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتائیے کون سا گناہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کی غرض سے اپنے قبیلے سے باہر گیا، جب 5 سال کے بعد واپس اپنے قبیلے میں آیا، جاتی رہا، میری بیگم جو تھی، میری بیوی جو تھی، میری ہم سفر جو تھی، وہ امید سے تھی، میں نے اسے پیغام دیا میری ہم سفر اگر بیٹا ہوا تو پال لینا، اگر بیٹی ہوئی تو قبیلے کے رواج کے مطابق اس کو دفن کر دینا۔ جب بیٹی میں تجارت کی غرض سے گھر سے نکل گیا، جب گھر سے نکلا تو میں 5 سال کے بعد واپس آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، جب دروازے پر دستک دی تو ایک ننھی منی چھوٹی سی باریک آواز، بچوں والی آواز میرے کانوں میں پڑی، من تک الباب، دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا دہیا کلبی۔ اس نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا ننھی منی معصوم بچی، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اس نے دیکھا نہیں تھا اپنے باپ کو، اس نے کہا اگر تو مالک کی بیٹی ہے تو اس گھر کا مالک میں ہوں۔ اس نے باہیں پھیلائی اپنی معصوم اور مشتاقوں کے ساتھ لپٹ گئی، میرے ساتھ پیار کرنے لگی، محبت کرنے لگی۔ میں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے سفر کیے ہیں، میں نے بڑے آرام دہ سفر کیے ہیں، میں نے بڑے کھانے کھائے ہیں، میں بڑی عیاشی کے ساتھ زندگی بھی گزاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مزہ مجھے کلیجے سے بیٹی لگانے کے ساتھ آیا آج تک پہلے نہیں آیا تھا۔ پھر دہیا آگے کیا ہوا؟ دہیا کلبی کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے مجھے سینے سے لگایا، میں نے پوچھا بیگم تجھے کہا تھا بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا، کہا اتنی معصوم تھی، اتنی چھوٹی تھی، اتنی پیاری تھی، دفن کرنے کو دل ہی نہیں کیا، اب کیا کرنا ہے؟ دہیا کلبی زندگی گزارنے لگے، چند دن گزرے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے، دہیا آپ نے رول یہ بنایا تھا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوگی اس کو زندہ دفن کریں گے، تو آپ کی بیٹی تو بڑی ہو رہی ہے، 5 سال کی ہو رہی ہے، تانے مارنے شروع کر دیے۔ تانوں سے تنگ آ کر دہیا کلبی کہتے اللہ کے رسول میں نے ایک دن اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ کھدائی کے لیے سامان پکڑا اور جنگل میں لے گیا، میری بیٹی کے ہاتھ میں میرا رومال تھا منہ صاف کرنے والا، میں کھدائی کرنا شروع کر دی، میرے دل میں یہ تھا کھدائی کر کے قبر کھود کے اس کو دفن کروں گا۔ جب میں کھودنا شروع کیا میرے سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر پسینہ آتا، بچی میرے پسینے کو صاف کرتی، میرا ماتھا چومتی، کبھی میرے ہڈی والے ہاتھ چومتی، لیکن اللہ کے رسول میرے دل میں رحم نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، زاروں کی تار رو رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا دہیا کلبی رک جا، بس کر، اللہ کے رسول کی سسکیاں بنی، دہیا رک جا، اللہ کے رسول کو اتنا نہ رولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، صحابہ دہیا کو اپنا واقعہ سنانے دو، بات سنانے دو، دہیا آگے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنواں کھودا، میں نے گڑھا کھودا، میں نے قبر کھودی اور اس کے اندر اس کو ٹکا دے دیا۔ میں نے کہا بابا مجھے یہاں کیوں ٹکا دے رہے ہو؟ اس نے کہا ہمارے قبیلے کا رواج یہ ہے کہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے ہیں۔ تو بیٹی نے معصومانہ سوال کیا بابا بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟
اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا چہرہ تجھے نہ دکھاؤں، آج کے بعد تیری دہلیز پہ نہ آؤں گی۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے نہ آج کے بعد تیرے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن ایک کام کر دے، میری جان کو بخش دے۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی معصوم ہاتھ میرے آگے جوڑتی رہی، لیکن میرے دل میں پھر بھی رحم نہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بیٹی کے اوپر، اس اپنی بیٹی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب مٹی ڈالنا شروع کی تو آہستہ آہستہ وہ مٹی میں دفن ہوتی گئی۔ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ مردہ کو دفن کرنا آسان ہے، وہ زندہ تھی، سسکیاں لے رہی تھی۔ اللہ کے رسول، میرے دل میں رحم نہیں آیا، حتیٰ کہ مٹی ڈالتا رہا، اس کا سانس گم ہونا شروع ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اللہ سے یہ دعا کرتی رہی، اللہ تو رحمت للعالمین، تو رب العالمین ہے، کوئی رحمت للعالمین بھی بھیج۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، میں مدینے میں رحمت للعالمین بھیج چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ وہ دن گزرا، آج کا دن ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے سکون ملتا ہے، نہ مجھے چین آتا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہوئے رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، اور کہا، اللہ کے رسول، مجھے یقین ہے یہ اللہ میرا گناہ نہیں معاف کر سکتا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن آپ کا رب میرا یہ گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نیچے تھا، چہرہ مبارک اٹھایا، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تار ہو چکی تھی، چہرہ مبارک اٹھایا اور کہا، داہیہ کلبی، اللہ اس سے بھی بڑا غفور الرحیم ہے، آج توبہ کر کے اسلام میں آ جا، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ وہ تو کہتا ہے نا، درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہو جائیں، سمندر کے قطروں کے برابر بھی، ریت کے ذروں کے برابر بھی، پھر کیا کہا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ان کو پیغام دے دو، ان کو بتا دو، ان کو متنبع کر دو، نبی، ان کو بتا دیجئے، کیا بتانا ہے، انی انا الغفور الرحیم، سب سے بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم آپ کے پاس موجود ہے۔ کوئی قید نہیں، پھر معافی کی کوئی قید نہیں۔ جاب والے نکال سکتے ہیں، اسکول کالج والے نکال سکتے ہیں، کاریگر کو افسر نکال سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں نکالتا۔ اللہ کہتا ہے بچپن میں آ، پھر جوانی میں آ، تب بڑھاپے میں آ، تب 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تب آ، جب آنکھیں بھی ساتھ نہ دے، جب زبان بھی لڑکھڑانے لگے، جب ہاتھ بھی کانپنے لگے، جب گھر والے بھی دھکے دیں، پھر ایک دن خیال آیا میرا اللہ بھی ہے جس نے مجھے قوت دی تھی، جس نے مجھے جوانی دی تھی، جس نے مجھے پیسہ اور دولت دی تھی، جس نے مجھے کاروبار دیا تھا، وہ اللہ بھی موجود ہے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا نقشہ باندھا، ایک دن خیال جب آیا، پھر وضو کرتا ہے، کبھی دیوار کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی اپنے آسے لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل صلاۃ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کو پالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو اچھی تعلیم دینے والا، تعلیم سے مراد پاکی ناپاکی کا پتہ ہو، حلال حرام کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، پھر اس کی شادی کرتا ہے، 4 بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ شہادت والی انگلی اور 7 والی انگلی جیسے، ایسے داخل ہوگا جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ پھر ایک صحابی کہے یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کہنے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 ہوئی کہا پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ایک
صحابی کی ایک تھی وہ بھی کھڑا ہوا دربار رسالت میں. اللہ کے رسول جس کی ایک ہوئی کہا میں رحمت للعالمین ہوں, قبول کرنے والا رب العالمین ہے. جس کی ایک ہوئی اس کی بھی شادی کرے گا, کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح داخل ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. تو اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے, ایک مرتبہ دیا ہے, عزت دی ہے, توقیر دی ہے, عظمت دی ہے. کسی مذہب میں آج بھی موجود نہیں ہے, لیکن اسلام میں آج بھی موجود ہے الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ بیٹیوں کو زحمت سمجھا کرتے تھے, مارا کرتے تھے, اور آکاش کا میلہ لگتا اس لیے تھا, جوان عمر ماؤں کو اور بیٹیوں کو بیچ دیا کرتے تھے, اس وقت اللہ کے رسول میلے میں گئے, اپنی بیٹی کو کندھوں پہ اٹھا کر کہا لوگوں سنو, آپ بیٹی کو زحمت سمجھتے ہو, میں اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو رحمت سمجھتا ہوں. اپنی بیٹی کو اپنا جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہوں. کبھی کہا جگر کا ٹکڑا, کبھی دل کا ٹکڑا, کبھی دل کا چین, کبھی دل کا سکون, کبھی گھر کی رحمت کا. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں رحمت ہوتی ہے بیٹی کی وجہ سے, گھر میں توقیر ہوتی ہے بیوی کی وجہ سے, گھر میں بڑھوتری ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے ماں کی وجہ سے. چار رشتے ہیں, چار رشتے, چاروں رشتے, ایک چار رشتے خالص ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بیٹا, دوسرا خاوند, تیسرا بھائی اور چوتھا باپ. یہ چار رشتے ہیں, لیکن چاروں رشتوں کے بارے میں بیان فرمایا بیٹی سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح داخل ہو. جس نے ماں کی خدمت کی, ماں کے قدموں کے نیچے, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ماں کے قدم جنت ہے یا ماں جنت, نہیں, الجنت تحت اقدام الامہات, فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج ماں کے قدم پکڑ تجھے کل قیامت کے دن جنت عطا کر دوں گا. بیٹی کے بارے میں فرمایا جنت میں داخل ہوگا. بہن کے بارے میں بھی حضرت بخاری میں ہے کہ بہن کے بارے میں بھی یہی روایت ہے, اگر بہن اس کی تربیت میں ہے, بھائی شادی کرتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. تو دوستو اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ. اگر ہم آج بھی بعض مذاہب کو دیکھیں, ہندوستان کو, ہندوؤں کو دیکھیں, خامن فوت ہو جانے کے بعد لوگ اس عورت کے سر کو مونڈ دیتے ہیں اور اس کے خامن کے عشق میں ایسے اشعار بولے جاتے ہیں, اور جس میں یہ اشعار میں یہ ہوتا ہے کہ تو بھی مر جا, تیرا کوئی فائدہ نہیں. لہذا وہ جلاتے ہیں. ساتھ اکثر عورتیں خاندان والے اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے زندہ اس میں گرا دیتے ہیں. اگر یہودیوں کو دیکھیں تو آج کس طرح کے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے, عزت محفوظ نہیں, پھر نہیں ہے, باپ کا پتہ نہیں, بھائی کا پتہ نہیں, بیٹے کا پتہ نہیں. اسلام نے ایک ایسا مہذب گلدستہ ہمیں دیا ہے, ایسا خوبصورت مذہب دیا ہے, اور اسلام نے کہا کہ جس کے گھر میں عورت ہو اللہ رب العزت اس گھر کے اندر رحمتیں نازل کرتے ہیں. جس گھر کے اندر بیٹی ہو اللہ کی رحمت کا نزول اس گھر میں ہوتا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی کی جب ولادت ہوتی ہے اس وقت اللہ کے فرشتے ہزاروں کی تعداد سے اس گھر میں اترتے ہیں اور اس گھر اور اس ماں اور اس باپ کو سلام پیش کرتے ہیں, اور اس گھر کے اندر رحمت کا نزول ہوتا ہے. آج اس دور کے اندر عورت کہتی ہے کہ مجھے مقام نہیں مل رہا, مجھے عزت نہیں مل رہی,
میری عزت کو تار کیا جا رہا ہے. مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے منار پاکستان میں ایک بہن کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا. لیکن ہم اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہ ملتا ہے کہ عورت لینے کیا کی تھی. عورت کا مطلب چھپانے والی چیز ہے. عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز ہے. عورت کا مطلب چھپانے والی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے. پھر برہنہ لباس پہن کر اگر ہم معیار پاکستان یا اسلام آباد کے بازاروں میں جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عزتوں کے اوپر حملہ ہوگا. ایک تصویر کا رخ اپنی طرف اور پھر دوسرا شیطان نے برگلایا مسلمان دوستوں میرے بھائیوں کو, اس نے حملہ کر دیا. اس طرف بھی شیطان نے برگلایا, اس طرف بھی شیطان نے برگلایا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے وہ چھپانے والی چیز ہے, وہ پردے والی چیز ہے. عورت کو ایک مقام دیا, گھر کی ملکہ بنایا, گھر میں عزت دی, توقیر دی. اب جو باہر بہنیں کام کرتی ہیں ہسپتالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہنیں کام کرتی ہیں یا بعض دفتروں میں بہنیں کام کرتی ہیں, بیچاری اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتی, اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتی, اپنی مرضی سے اپنا حجاب اوڑھ نہیں سکتی. لیکن گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں رہتی ہیں وہ اپنی مرضی سے کھا بھی سکتی ہیں, جب چاہے دوپٹہ اتار کر ذہن کو دھو بھی سکتی ہیں, بچے کو کھلا بھی سکتی ہیں. شہزادانہ زندگی تو یہ گزارتی ہیں. تو بعض بہنیں باہر ہیں جو کام کرتی ہیں مجبوری کی وجہ سے. لیکن دوستو آج اگر کوئی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ اور درس اختتام پر یہ دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم چلی گئی. اب اس بیٹی کا نام تو عائشہ ہے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب تہمت لگی, منافقین اور کفار مکہ نے جب تہمت لگائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا. صحابہ کیا رائے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا. صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ تھی. حضرت صدیق اکبر نے خاموشی اختیار کی. عمر سے پوچھا, عمر کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میں نے دیا تھا رشتہ, صدیق نے دیا تھا, علی نے دیا تھا, عثمان نے کروایا تھا. کہا نہیں, کس نے کروایا تھا؟ کہا اللہ نے کروایا تھا. پھر حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نظام سے باہر نکالا, کہا للکارا کفار کو, کون ہے جو میری اماں کے اوپر تہمت لگاتا ہے؟ پھر یہی بات نہیں, جب تہمت لگی تو دو جہانوں کا سردار رب العالمین, ساری کائنات کا بادشاہ اور مالک, قیامت تک قرآن کے اندر محفوظ کر دیا. اما عائشہ کی عزت اور عصمت کے اندر 11 آیات اتار کر ان کی عزت کو محفوظ کر دیا. نام عائشہ ہے, زندگی بھی عائشہ والی اپناؤ. نام فاطمہ ہے تو زندگی بھی اما فاطمہ تو زہرا والی اپناؤ. فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں مجھے دفن کرنا تو رات کے اندھیرے میں وصیت کر رہی ہیں. علی مجھے دفن کرنا تو رات کے اندھیرے میں. فاطمہ وہ کیوں؟ کہا آج تک فاطمہ کا کسی نے لباس نہیں دیکھا, وجود نہیں دیکھا. میں نہیں چاہتی کہ میرے فوت ہونے کے بعد فاطمہ کا کوئی کفن بھی دیکھ سکے. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ چھال لے کر, یہ جو کھجور کی چھال ہوتی ہے, پتے ہوتے ہیں, ان کو میرے کفن کے اوپر ڈال دو. کیسا مقام ہے میرے دوستو. آج اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی, ہم اپنی جگہ رکھ کے نہیں سوچتے, وہ بھی کسی کی بیٹی اور بہن تھی, میں بھی بیٹی والا بہن والا ہوں, یقیناً آپ بھی ہوں گے. ہم اپنی جگہ رکھ کے سوچے تو اپنی عزتوں, اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو درس یہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس کے خوبصورت قانون اور اس کی خوبصورت اسلام کو اپنے گھروں کے اندر لے کر آؤ, اپنے خاندان
اب خاندانوں کے اندر لے کر آؤ، بیٹیوں کو حجاب پہناؤ، محفوظ کرو، خود چھوڑ کر آؤ، خود لے کر آؤ، ڈیوٹی دو۔ کیا فرمایا؟ اتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول، یہ لکھا نماز پڑھنے والوں میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، بڑا مقام ہے میں مانتا ہوں، روزہ رکھنے والوں میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، نہیں، کہا جس نے بیٹی کی ایک بھی بیٹی کی شادی کی میں اس کے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوں گا جس طرح یہ دو ہوئی۔ تو مقام بڑا ہے، ان بیٹیوں کی حفاظت کرو، اللہ میری اور آپ کی سب کی بیٹیاں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا